ساتھیو، دنیا میں جو انسان آتا ہے تو وہ جانے کے لیے آتا ہے، رہنے کے لیے نہیں آتا۔ یہ وہ سبق ہے جو آدمی اس کو یاد کر لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دنیا ہے، میں یہاں مسافر ہوں، اور مسافر جب سفر پر ہوتا ہے تو اپنا زاد راہ بڑا مختصر رکھتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ کو لمبی چوڑی گھر کی ساری چیزیں اٹھا کر نہیں لے جاتا، ایک جوڑا ہوتا ہے، کو ہلکی پھلکی چیز ساتھ میں رکھ لیتا ہے کہ چلو مجھے بھوک لگے گی تو میں اس کو کھا کر گزارا کر لوں گا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو کھیل اور تماشا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر اپنا اگر دل لگا لے تو پھر دنیا اس کے دل میں بس جاتی ہے، پھر دنیا اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا کے اس نظام کو سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت ایک مثال دی، اپنے متعلقین کو، اپنے محبین کو، اپنے پیاروں کو یہ بات سمجھائی یہ دنیا کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور فرمایا کہ دیکھو ایک کشتی ہے، کشتی پانی پہ چلتی ہے، اولیاء اللہ نے مثالوں کے ذریعے سے دین کو سمجھایا، اور کیا خوب سمجھایا۔ کشتی ہے، پانی پہ چلتی ہے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو اگر کشتی کے سوار کشتی کے اندر اگر پانی آنا شروع ہو جائے تو سارے مسافر ڈوب جائیں گے، سارے مسافر اس پانی کے اندر غرق ہو جائیں گے۔ تو حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فلسفہ، یہ بات سمجھائی کہ انسان مومن اس دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے کہ کشتی ہے، اس کا دل ایک کشتی کی طرح ہوتا ہے کہ دنیا اس کے دل کے باہر رہتی ہے، اندر نہیں آتی۔ دنیا اگر دل میں آ گئی تو پھر انسان خسارے کا بندہ بن جاتا ہے، نقصان اٹھانے والا ہو جاتا ہے، اور اگر کشتی پانی کے اوپر تیر رہی ہے، پانی اندر نہیں آیا تو پھر بچت ہو گئی، منزل پہ منزل چل رہی ہے۔ اور فلسفہ یہ سمجھایا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک سمندر ہے، اور ایمان والوں کو کہا کہ تم ایک کشتی پر سوار ہو، اس دنیا کے اس عمل کو کشتی کے اندر نہ آنے دینا۔ اگر تمہارے دل کی دنیا میں یہ دنیا آ گئی، اس کی محبت آ گئی، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم غافل ہو جاؤ گے، اللہ کی نظروں سے دور ہو جاؤ گے، اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں سے تم دور ہو جاؤ گے۔ اس لیے حکم یہ دیا انما الحیات الدنیا لعب و لہو،
دنیا کیا ہے؟ یہ کھیل اور تماشا ہے۔ اور جب انسان اس دنیا کے ساتھ اسی انداز میں رہتا ہے تو آگے نکلتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے گجرانوالے میں ایک استاد تھے، وہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، کہنے کہ دیکھو جب تم باہر جاتے ہو تو جوتے پہنتے ہو، کیوں؟ تمہارے پاؤں کے ساتھ گوبر نہ لگ جائے، پخانہ نہ لگ جائے، تمہیں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، تمہارے پاؤں کے ساتھ کوئی اور ایسی چیز نہ لگ جائے جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو، تمہارے لیے ایذا رسانی کا سبب بن جائے، تمہارے لیے مصیبت بن جائے۔ تو استاد فرمایا کرتے تھے یہ جو دنیا ہے یہ تمہارا جوتا ہے، کہ جوتے کے نیچے اگر کوئی چیز تمہیں لگ جائے تو پھر وہ تمہیں تکلیف کا سبب نہیں رہتی، باقی تمہارا پورا جسم تمہارا دین ہے، اس پورے جسم کی حفاظت کے لیے تمہیں جوتی کی ضرورت ہے۔ اور جوتی کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ جوتی کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ دنیا کے اندر کے جتنے علوم اور فنون ہیں یہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ جیسے آدمی جوتی پہنتا ہے ضرورت کے لیے پہنتا ہے، آپ یہاں تشریف لائے، مسجد کے باہر جوتی اتار کے اندر آئے، آپ کو پتہ ہے یہاں کوئی نجاست نہیں ہے، یہاں کوئی تکلیف دینے والی چیز نہیں ہے، یہاں آپ کو پریشان کرنے والی چیز نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی مصیبت پیدا کر دے وہ چیز نہیں ہے، آپ نے جوتی باہر ہی اتار دی اور آ کر تشریف لے آئے۔ ذہن میں ہے کہ جسم کو سکون ملے گا، جسم کو راحت ملے گی، جسم کو اطمینان ملے گا، کیوں؟ جوتی آپ نے اتار دی۔ لیکن جو ہی آپ مسجد سے باہر جائیں گے تو پہلا قدم آپ نے یہی کرنا ہے کہ اپنا پاؤں جوتی کے اندر رکھنا ہے، باہر مجھے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا جائے، میرے پاؤں کو ڈیمیج نہ کر دے، میرے جسم کو نقصان نہ پہنچا جائے۔ اس لیے انسان کا یہ جو دین ہے یہ اس کو بچانے کے لیے یہ چیزوں کا استعمال کرتا ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو یہ سمجھ آ جائے دنیا اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، نہ کہ میں دنیا کے لیے بنایا گیا ہوں، نہ کہ میں دنیا کے لیے بنایا گیا ہوں، دنیا کی ساری چیزیں حضرت انسان کی خدمت کے لیے ہیں، اور حضرت انسان اللہ وحدہ لا شریک کی خدمت کے لیے۔ اس لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں، میری فرما برداری کریں۔ اگر ایک انسان کو یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق کام کر جاؤں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، فرمایا یہ تیری بھول ہے، یہ تیرے ذہن کا یہ غلط خیال ہے، اللہ کا ہر حکم تیرے اوپر مسلط ہو کر رہے گا، تیرے اوپر اس کا تسلط ہوگا، اور اللہ کا ہر حکم انسان کے لیے اسی طرح ضروری ہے، اسی طرح ضروری ہے جیسے اللہ کا حکم آیا اور انسان دنیا میں آ گیا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی انسان دنیا میں نہیں آتا، اللہ کے حکم کے بغیر دنیا سے کوئی انسان جاتا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، دنیا میں آنا بھی اللہ کا حکم، دنیا سے جانا بھی اللہ کا حکم۔ حضرت سیدنا ابراہیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمن جب دنیا سے گئے تو کہنے لگا ابراہیم دل تو بڑا غمگین ہے، دل تو بڑا غمگین ہے، دل میں بڑا ہی حزن ہے، بڑا ہی ملال ہے، تیرے جانے کا ایک بڑا ہی فراق ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں لیکن زبان پر جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پوری کائنات اس کی طرف جا رہی ہیں۔ اس لیے یہ موت کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، قرآن مجید میں آدھی لائن میں اس پوری موت اور حیات کے فلسفے کو بیان کر دیا۔
انسان دنیا میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو زندگی گزارنے میں وہ دو کام کرتا ہے، دو کام کرتا ہے۔ ان دو کاموں کی بنیاد پر اس کی ساری زندگی چلتی ہے، اور انہی دو کاموں کی بنیاد پر انسان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جنت اور جہنم کی بنیاد انہی دو کاموں کی بنیاد پر پڑتی ہے۔ قرآن مجید نے فلسفہ موت انسان کو سمجھایا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا انسان آ گیا، کوئی بڑے سے بڑا ولی اور قطب اور غوث آ گیا، کوئی بڑے سے بڑا عالم ربانی آ گیا، کوئی ساری دنیاؤں کی بادشاہت کرنے والا انسان آ گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، موت کا یہ پیالہ ہر انسان نے پینا ہے۔ جب تک پیے گا نہیں یہ دنیا نہیں ختم ہوگی، یہ دنیا نہیں ختم ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا دیکھو ہر انسان کی زندگی کی دو بنیادیں ہیں، جب تک وہ ان دو بنیادوں کو سمجھ نہیں جاتا اس وقت تک وہ اپنی زندگی کی درستگی نہیں کر سکتا۔ اپنی زندگی کی درستگی کے لیے ضروری ہے اس موت اور حیات کے فلسفے کو سمجھا جائے۔ قرآن مجید نے اس کو دو لفظوں میں بیان کیا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جب ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا یہ گھونٹ اس نے پینا ہے، فرمایا پھر اس کی زندگی کی دو بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد فرمایا ہم نے یہ زندگی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی ہم نے دی کیوں ہے؟ ہم نے انسان کو یہ زندگی عطا کی ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ جب بھی کوئی چیز دیتا ہے مقصد کے تحت دیتا ہے۔ آج ہم بھی اگر کسی آدمی کو کوئی ذمہ داری سونپتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ کیا کرے گا، اس ذمہ داری کا اہل یہ اس کے اوپر، اس کے کندھوں پر ہم نے اس کے بوجھ کو ڈال دیا، اب یہ کیا کرے گا، اس نے کیسے کردار ادا کرنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم اس کو آزماتے ہیں شر اور خیر کے ساتھ۔ بالشر والخیر فتنہ، ہم اس کو خیر بھی سامنے رکھ دیتے ہیں، شر بھی سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ انسان خیر کی طرف بڑھے گا یا شر کی طرف بڑھے گا، یہ انسان اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی طرف قدم اٹھائے گا، یہ شیطان اور اس کی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے کردار ادا کرے گا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کو آزماتے ہیں، ہم اس کو جانچتے ہیں، ہم اس کو ساری چیزیں دینے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں یہ انسان خیر کی طرف قدم اٹھاتا ہے کہ نہیں، یہ انسان میری طرف قدم اٹھاتا ہے کہ نہیں، اس انسان کا قدم مسجد کی طرف اٹھتا ہے کہ نہیں، یہ آدمی خیر کی طرف چلتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے انسان کی زندگی کا محور اور مرکز وہ یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر خیر کی طرف چلے گا تو گویا وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اور اگر شر کی طرف چلے گا گویا وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے یہ دنیا کیا، دنیا مزرعۃ الآخرہ۔ کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ میری دنیا گزارنے سے میری جنت بن رہی ہے کہ جہنم بن رہی ہے، وہ یہ دیکھے کہ میں ہر روز خیر کی طرف قدم اٹھاتا ہوں کہ شر کی طرف قدم اٹھاتا ہوں۔ اگر خیر کی طرف اس کا قدم اٹھتا ہے گویا اس کا قدم جنت کی طرف اٹھ رہا ہے، اگر اس کا قدم مسجد کی طرف اٹھتا ہے، اس کا ہاتھ قرآن مجید کو اٹھانے کی طرف اٹھتا ہے، اس کا قدم غریب محتاج اور مسکین کی ضرورت کو پورا کرنے کی طرف اٹھتا ہے، اس کا قدم ہر انسان کے لیے خیر والا بن جاتا ہے، گویا اس کا ہر ایک ایک قدم وہ جنت کی طرف اٹھ رہا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے ہر آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آج جنت کی طرف کتنے قدم اٹھائے ہیں اور جہنم کی طرف کتنے قدم اٹھائے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ ہمارے بہت ہی مخدوم اور مکرم، ہمارا ان کے ساتھ ہمارے بہنوئی بھی تھے،
حضرت مولانا محمد آصف محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کل جنازہ تھا۔ انہوں نے ساری زندگی خیر کی طرف ایسے اقدام کیے، ایسے قدم اٹھائے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ہر آنکھ وہاں اشک بار تھی۔ چھوٹا ہے تو وہ بھی رو رہا ہے، بڑا ہے تو وہ بھی رو رہا ہے، عالم بھی رو رہا ہے، اولیاء اللہ بھی رو رہے ہیں، اور اتنا بڑا جنازہ سر سال تک ساری ٹریفک بند ہو گئی تھی۔ اللہ نے ان کو وہ مقام دیا، وہ مقبولیت عطا فرمائی، ساری زندگی خیر پر لگا دی۔ 20 کے قریب مساجد اور مدارس ان کی زیر سرپرستی چلتے، اور حال یہ تھا، وہ بچہ بتا رہا، ان کا طالب علم، ان کا شاگرد کہنے لگا رات کو 1 بجے بیان کر کے آئے، صبح 4 بجے پھر مصلی پر تھے، تہجد نہیں کبھی چھوڑی۔ اور دوسرا عجیب عالم کہتا ہے کبھی ایسے نہیں ہوا مدرسے میں ہم نے چائے بنائی ہو اور مفتی صاحب نے چائے پی لی ہو مدرسے کی، گھر سے جا کے پیتے، صرف ایک پانی تھا جو مدرسے میں استعمال کر لیتے، باقی کوئی چیز نہیں استعمال کرتے۔ ایسا اللہ نے وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، جمعرات کا دن عطا فرما دیا۔ اور پھر ان کے ہزاروں شاگرد اور ایسے مقرر اور ایسے خطیب جب گفتگو کرتے تو ایک سما بن جاتا۔ اور مجھے کل بتا رہے تھے، ایک ساتھی کہنے لگے، ان کے بھائی کہنے لگے، ہم ایک جگہ گئے، بعض اوقات موٹر سائیکل پہ 7-8 گھنٹے کا سفر طے کر کے بیان کے لیے چلے جاتے، اور ہم کہتے ہیں ہم گئے، ہم پریشان ہوئے، ایک راستے پر پہاڑوں پر چڑھ گئے، ہم بڑے پریشان ہوئے، اتنی مشکل جگہ پر مفتی صاحب آ گئے۔ جب ہم گئے تو وہاں حیران رہ گئے، پوری مسجد کی 2 منزلیں تھیں، لک تک بھری ہوئی تھی، اور انتظار کر رہے تھے مفتی صاحب آئیں گے اور ہمیں کوئی گفتگو بتائیں گے۔ ایسے اللہ کے ولی تھے، اللہ نے ان سے دین کا وہ کام لیا، وہ خدمت لی، اور دور دراز کے علاقے تک، پورا ہری پور، پورا ایبٹ، پورا مانسیرا، مظفر آباد تک کا علاقہ ان کی جولان کا تھا، اور ادھر ہر جگہ وہ جاتے، جہاں ان کو دعوت ملتی وہ بغیر کسی لالچ کے وہاں پر پہنچ جاتے۔ اللہ نے وہ مقام نصیب فرمایا۔ اسی حدیث میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہیں؟ یہ تو انبیاء کے وارث ہیں۔ لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء کی وراثت کو درہم اور دینار نہیں ہوا کرتی۔ حضرت کے الحمدللہ 2 بیٹے 2 بیٹیاں، اللہ نے ایسا مقبول فرمایا، 4 کو حافظ بنایا اور بچوں کو عالم بنا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی سعادت اور خوش بختی ہے، اور اللہ کا یہ احسان، یہ فضل اس کو ملتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ وہ ایک عالم بیان میں کہہ رہے تھے، کہتے ہیں 100 عالم کھڑے ہو جائیں، اس چھوٹی سی عمر میں اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا مفتی آصف نے اکیلے تنہا کام کیا۔ اللہ نے وہ خدمت ان سے لی، وہ کردار انہوں نے ادا کیا، اپنے جسم کو انہوں نے تکلیف میں تو مبتلا کیا، لیکن ساری زندگی خیر کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ کل جمعرات کے دن، کل ان کا جنازہ تھا، بدھ کی رات کو جب ان کو تکلیف ہوئی، رات کو 9:30 بجے گھر آئے، اور ایک کانفرنس تھی وہاں پر، اس میں وہاں پر بیان کر کے آئے۔ تکلیف تھی، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، اور دل کی کیفیات جو ہے نا جی وہ تبدیل ہو گئیں۔ سحری کو اللہ کو پیارے ہو، سحری کو جس وقت تہجد کے لیے اٹھتے تھے اس وقت اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مرتبہ ہے جو اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے، اپنے محبین کو عطا فرماتا ہے۔ اور جتنا انسان اپنے آپ کو خیر کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا یہ مقام بنتا ہے، یہ مرتبہ بنتا ہے، اور یہ مرتبہ اور مقام اس کو اللہ نصیب فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ نے زندگی تو دی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 48 یا 49 سال کی عمر تھی، لیکن ہندوستان میں حضرت نے وہ کام کیے، وہ تحریک اٹھائیں۔ حضرت کی تحریک کی بنیاد پر انگریز کو یہاں سے جانا پڑا، اور حضرت نے ایسے شاگرد پیدا کیے جنہوں نے ملکہ برطانیہ کو ایسا ٹف ٹائم دیا کہ پوری زندگی انہوں نے وہاں پر سکون کا نہیں گزارا۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ W ہنٹر ایک مورخ لکھتا ہے، کہتا ہے ہم اگر اس کی جسم کو جلائیں
جلا کر اس کو خاک میں اڑائیں، اس کی خاک سے بھی انگریز نفرت کا نعرہ گونجے گا۔ مالٹا کی جیل میں قید رہے اور روز ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے، گرم سلاخیں کر کے لگائی جاتی پیٹھ پر اور انگیرا بچھائے جاتے۔ حضرت مدنی کہتے ہیں کہ ہمارے استاد کو اوپر لٹا دیا جاتا، لیکن انگریز کے خلاف انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، کردار ادا کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کہتے ہیں کہ آپ کو بہت بڑا دارالعلوم بنا کے دے دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، صرف آپ ایک یہ جو فتویٰ ہے یہ دے دیں، انگریز کے خلاف کھڑے ہونا بند کر دیں۔ لیکن وہ لوگ تھے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث تھے جنہوں نے کردار ادا کیا، دنیا کے اندر اپنے آپ کو تکلیف اور صعوبتوں میں سے گزارا، لیکن کردار ادا کیا۔ اللہ کے ہاں انسان کو مقام تبھی ملتا ہے جب انسان کردار ادا کرتا ہے۔ اسی فرمایا ہم نے زندگی دی ہے، یہ زندگی کیا ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم انسان کو آزماتے ہیں یہ خیر کی طرف چلے گا کہ شر کی طرف چلے گا۔ اس لیے ہر آدمی ہر روز اپنا جائزہ لے، میرا خیر کی طرف کتنا قدم اٹھا ہے، میرا شر کی طرف کتنا قدم اٹھا ہے۔ اگر خیر کی طرف اٹھا ہے تو سمجھ جائے اللہ نے مجھے توفیق دی، میرا قدم جنت کی طرف اٹھا، اور اگر شر کی طرف اٹھا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے اٹھا ہے، نقصان پہنچانے کی سوچ اس کے اندر آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ جہنم کی طرف جا رہا، جہنم کی طرف اس کا قدم ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اسے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزماتے ہیں انسان کو کہ وہ آدمی خیر کی طرف جاتا ہے یا شر کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دو ہی مقاصد ہیں کہ انسان یہ دیکھے رات کو سونے سے پہلے میرا یہ قدم خیر کی طرف ہے یا میرا یہ قدم شر کی طرف ہے۔ اگر خیر کی طرف قدم اٹھا ہے اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرا یہ قدم جنت کی طرف اٹھ گیا ہے، اور اگر اس کا وہ قدم شر کی طرف اٹھا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اٹھا ہے، اس نے اپنے دماغ میں پلان بنایا، سوچ و فکر کیا، غور کیا، اور غور کر کے کسی کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا، گویا اس کا یہ قدم جہنم کی طرف اٹھ گیا۔ اللہ ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جہنم والے اعمال اور کردار سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا